سید الرسل على سید الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج بڑی خوشی، سعادت اور خداوند کے دربار میں شکریہ بجا لانے کا موقع ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے ایک گھر مسجد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے افتتاحی جمعۃ المبارک میں شرکت کی توفیق عطا کی ہے، اور رب کریم سے اس بات کی قوی امید ہے
کہ آج کے اس پہلے جمعۃ المبارک میں جتنے ساتھی بھی شرکت کریں گے تا قیامت یہ سنت زندہ رہے گی اور بنیاد کے اندر شرکت کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی سے کاروبار کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں رہ کر آخرت اور جنت کے اندر اپنے لیے محل خرید لوں، فرمایا اسے چاہیے کہ اللہ کا گھر بنائے اور بنانے میں اپنا حصہ ڈالے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنائی، اللہ تعالیٰ اسے بھی بدلے میں جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اب بات تو ہے یقین کی، اور میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اب اگر یہ فضیلت صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہو جائے جو مال و دولت کے مالک ہیں، تو غرباء فقراء کدھر جائیں گے؟ لہذا دوسری روایات سے جو مضمون ملا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی خدمت جس انداز میں بھی کوئی کرے گا، کوئی مسجد کی خدمت جھاڑو دے کے کر رہا ہے، کوئی مسجد کی خدمت نماز پڑھ کے تلاوت پڑھ کے مسجد کو آباد کر کے کر رہا ہے، کوئی مسجد کی خدمت اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال کے کر رہا ہے، حتیٰ کہ مسجد کی خدمت میں کوئی بندہ جو بھی حصہ ڈالے گا، اللہ کریم کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، رب کریم سب کو قیامت کے دن محلات عطا فرما دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام میں مسجد کا مقصد کیا ہے؟ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ تو آج اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے ہم جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی وادی میں اعلان توحید کیا، میرے مرشد نے مکہ کی بستی میں اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، اور وہاں جو مسجد تھی وہ ساری مسجدوں کی ماں ہے، جس کا نام مسجد الحرام ہے۔ اب اس مسجد کے حالات کیا تھے؟ اس مسجد کا حال یہ تھا کہ 360 بت مطاف میں پڑے ہوئے تھے اور لوگ بتوں کے سجدے کر رہے تھے، بتوں کے نام کی نظریں نیازیں دے رہے تھے۔ نمبر 2، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لوگ یا لات مدد یا منات مدد یا عزا مدد کی دعائیاں دے رہے تھے۔ نمبر 3، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لوگ ان بتوں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے تھے، اور ایک طرف میرے مرشد کی دعوت تھی۔ انداز بدل کے کہوں تو جب میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج سجایا، تو میرے مرشد کا 3 قسم کے کافروں سے مقابلہ تھا۔ ایک تھے مشرکین مکہ، دوسرے تھے یہودی، اور تیسرے تھے نصرانی۔ یہ تینوں اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ مشرکین مکہ لات منات عزا کو شریک سمجھتے تھے،
اور عیسائی حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہما کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، مسجد حرام اپنی جگہ قائم اور دائم اور موجود تھی، لیکن وہ آباد نہیں تھی، کیونکہ اس میں خدا کی پکار کی بجائے بتوں کی پکار ہو رہی تھی۔ بتوں کے سجدے، رکوع اور طواف اور نظر نیازیں دی جا رہی تھیں۔ بتوں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر سمجھا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الجن اتاری اور سورۃ الجن کی آیت نمبر 18 اتاری۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں مسجدیں بنانے کا مقصد بیان کیا ہے۔ لوگوں، مسجد کسی تعمیر کا نام نہیں، کسی تزئین کا نام نہیں، کسی آرائش کا نام نہیں، ملائم قالینوں کا نام نہیں، چراغاں کا نام نہیں۔ اللہ کریم مسجد کا مقصد کیا ہے؟ تو رب کریم نے جواب دیا ہے، اور بڑا عجیب جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر، یہ مشرکین مکہ جب بیت اللہ کی فضاؤں میں کھڑے ہو کر مجھے چھوڑ کے لات، منات، عزا کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو میرے اللہ میں اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ عیسائی مجھے چھوڑ کر یا عیسیٰ یا مریم کی دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں تو میں اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ یہودی مجھے چھوڑ کر یا عزیر مدد کے نعرے لگاتے ہیں تو میں اللہ کی غیرت کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا پیغمبر، مسجد کا اصلی مقصد تو یہ ہے اس میں پکارو تو صرف اللہ ہی کی ہو۔ مسجد کا اصلی مقصد تو یہ ہے وہاں سے یہ سبق ملے، سجدہ ہے تو صرف اللہ کے لیے، رکوع ہے تو صرف اللہ کے لیے، نظر نیاز، طواف، چڑھاوے تو صرف اللہ کے لیے، غائبانہ پکار ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ جس مسجد میں خدا کی توحید کا بول بلند ہو، جس مسجد میں اللہ کی توحید والا پیغام سنایا جائے، چاہے وہ مٹی گارے کی کیوں نہ بنی ہو، کچی چھت کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن جس مسجد میں خدا کی توحید کا بیان نہیں، رب کے قرآن کا بیان نہیں، اس خاص مسئلے کا بیان نہیں، جو مسئلہ فرعون کی بی بی آسیہ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کی ولیہ بن جائے، جو مسئلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنا قیمتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے تن کا لباس تو اتار دیتے ہیں، اپنی ساری عزتیں تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس مسئلے پہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ وہ مسئلہ جو مسئلہ حبیب نجار کو سمجھ آ جائے تو اللہ کا ولی بن جائے، وہ مسئلہ جو فرعون کی برادری کے بندے رجل مومن کو سمجھ آ جائے تو اللہ کا ولی بن جائے، وہ مسئلہ جو وحشی کو سمجھ آ جائے تو اللہ کا ولی بن جائے، وہ مسئلہ جو حبشے کے بلال کو سمجھ آ جائے تو چلے زمین پہ قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دینے لگے، وہ مسئلہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو سمجھ نہ آئے، نبی کا بیٹا ہو کے جہنمی بن جائے، وہ مسئلہ جو ابراہیم خلیل اللہ کے بابا کو سمجھ نہ آئے، نبی کا بابا ہو کے جہنمی بن جائے، وہ مسئلہ جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو سمجھ نہ آئے، نبیوں کی بیویاں ہو کے جہنمی بن جائیں،
وہ مسئلہ جو میرے نبی کے چچا ابو طالب کو سمجھ نہ آئے یا سمجھ آ کے اس کا اقرار نہ کرے تو نبی کا چاچا خیر خواہ محب اور عاشق ہو کر جہنمی بن جائے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں، مسجد کا اصلی مقصد تو میری توحید کا پرچار ہے۔ مسجد حقیقت میں میری توحید کے مرکز ہیں، مسجد حقیقت کے اندر میرے قرآن کے مرکز ہیں۔ اللہ کیسے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ او میرا بندہ میرے اس اعلان میں غور کر تاکہ تجھے مسئلہ سمجھ آ جائے۔ 4 معنی کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، ان المساجد للہ، زمین کا چپا چپا اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی زمین کے 1 انچ کا مالک بھی کوئی نہیں۔ جب زمین کے چپے چپے کا مالک اکیلا اللہ ہے تو اس زمین پہ سجدہ بھی صرف اللہ ہی کا ہونا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا ان مسجدوں میں عبادت ہو سکتی ہے، پکار ہو سکتی ہے تو صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بندہ بدن کے جن 7 اعضاء پہ تو سجدہ کرتا ہے، تیری پیشانی ہے، تیرے 2 ہاتھ ہیں، تیرے 2 گھٹنے ہیں، تیرے 2 پیر ہیں، یہ تیرے سجدے کے جو 7 اعضاء ہیں۔ غور کرنا، یہ تیرے 7 اعضاء جب میں اللہ کے دیے ہوئے ہیں تو ان اعضاء سے سجدے کا حقدار بھی میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، او میرا بندہ یہ جو تیرے سجدے ہیں یہ سجدے صرف اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے، اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے، اور عبادت کے لائق کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی زندہ نہیں، کوئی مردہ نہیں۔ ان المساجد للہ، سجدوں کے لائق ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، پہلی امتوں کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی عبادتیں صرف ان کے عبادت خانوں میں محدود تھیں، لیکن میرے مدنی فرماتے ہیں میرے رب نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اگر کوئی موقع مسجد نہیں آ سکتا، اگرچہ مسجد کا ثواب گھر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، تو جدھر بھی ہے وقت نماز ہے وہاں کھڑے ہو کے نماز ادا کر۔ اللہ، انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ یہ ساری زمین جس کی ملکیت ہے سجدے بھی اسی کے ہوں۔ اگر کسی غیر کا سجدہ کرنا ہے تو بندے پر یہ لازم ہے کہ رب کی زمین سے نکل کر اس ہستی کی زمین پہ چلا جائے، اس سے جگہ مانگے کہ مجھے اتنی جگہ تو دے تاکہ اس جگہ پہ میں تیرا سجدہ کر سکوں۔ لیکن قرآن مجید سے جب پوچھے گا میرے عزیز، قرآن مجید سورۃ الفاتر ہے، پارہ نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 13 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے بات ہی ختم کر دی، زمین کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ کریم نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا او میرا بندہ میرے سوا مالک کوئی نہیں، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے چپے چپے کا مالک میں اللہ ہی ہوں، میرے سوا کوئی بھی مالک۔ جب میرے سوا مالک کوئی نہیں تو پھر میرے سوا تیرے سجدوں کا حقدار بھی کوئی نہیں۔ پھر رب کریم نے اعلان کیا، یہ سورہ فاتر ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی،
ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ میری پہچان تو کرنا، بڑا ظلم کرتا ہے جب تو مجھے چھوڑ کے کسی قبر کو سجدہ دے رہا ہوتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے جب تو مجھے چھوڑ کے کسی پیر کے پیروں میں سجدے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ آج تک تو مجھے پہچان ہی نہ سکا۔ اگر تو میری پہچان کر لے تو مرتے مر تو سکتا ہے لیکن میرے علاوہ پھر کسی اور کا سجدہ کر نہیں سکتا۔ اللہ اپنی پہچان کروانا، فرمائے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن کرنے والا، دن کو رات کرنے والا، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کے نظام کو کنٹرول کرنے والا۔ تین باتیں ذکر کی، رات کو دن کرنے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں، دن کو رات کرنے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں، سورج اور چاند کے نظام کو کنٹرول کرنے میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک یعنی سورج اور چاند اپنے اپنے دوران کے اندر چلتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا چلنا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا میں چاند کو بھی بے نور کر دوں گا، سورج کو بھی بے نور کر دوں گا، قیامت برپا کر دوں گا۔ ذالکم اللہ ربکم، او میرے بندو یہ دن کو رات کرنے والا تمہارا پالنہار ہے، رات کو دن کرنے والا تمہارا پالنہار ہے، سورج اور چاند کے نظام کو کنٹرول کرنے والا تمہارا پالنہار ہے۔ تلاش کرو او میرے بندو، نبی میرے پیارے زیادہ ہیں، تمہارے پیارے کم ہیں، ولی مجھے پیارے زیادہ ہیں، تمہیں پیارے کم ہیں۔ نبی ولی میں اللہ کو پیارے پہلے ہیں، تمہیں پیارے بعد میں ہیں، لیکن پیارا ہونا اور بات ہے، شریک ہونا اور بات ہے۔ کوئی نبی میرا شریک نہیں، کوئی ولی میرا شریک نہیں، حتیٰ کہ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا، میرے نبیوں کے امام اعلان کر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے میرا پیغمبر اعلان کر، لوگوں سن لو میں سارے نبیوں کا سردار ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، صاحب والضحیٰ ضرور ہوں، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہوں، صاحب ورفعنا لک ذکرک ضرور ہوں، صاحب ولسوف یؤتیک فترضی ضرور ہوں، لیکن سن لو لوگوں، میں محمد کا عقیدہ سن لو، ان صلاتی للہ و نسکی للہ و محیای للہ و مماتی للہ، میری بدنی عبادت ہے تو صرف اللہ کے لیے، میرا سجدہ ہے تو صرف اللہ کے لیے، میرا رکوع ہے تو صرف اللہ کے لیے، میرا طواف ہے تو صرف اللہ کے لیے، میرا جھکنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، وَنُسُكِي لِلَّهِ، میری قربانی ہے تو صرف اللہ کے لیے، میری مالی عبادت نظر نیاز منت منوت چڑھاوا ہے تو صرف اللہ کے لیے، وَمَحْيَايَ، میری زندگی ہے تو صرف اللہ کی توحید کے لیے، وَمَمَاتِي، اور میری موت بھی ہے تو اللہ کی توحید کے لیے، وہ اللہ لا شریک لہ، جس کا شریک کوئی نہیں، میں محمد بھی شریک کوئی نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے۔
اس لیے خیال کر، رب کی پہچان کر۔ اللہ کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، ان شانوں والا تمہارا رب، تمہارا پالنہار ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، سدا بادشاہی صرف میرے رب کی، باقی تو سارے چوکیدار ہیں۔ پہلے پردادا، پھر دادا، پھر باپ، اب تو اور میں، کل تیرے اور میرے جانے کا وقت بھی قریب ہے۔ اس لیے کہ انسان آتا ہی دنیا میں جانے کے لیے ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اذا حملت الی القبور جنازتان فاعلم بانک بعدها محمول۔ اے انسان غفلت کی چادر اٹھا، جب تو کسی بندے کو کندھا دے کے، میت کو کندھا دے کے قبرستان لے جا رہا ہوتا ہے تو بے غم نہ ہوا کر، آج چرپائی پہ کوئی اور ہے، کل تیرا نمبر بھی لگنے والا ہے، کل تو نے بھی قبرستان کی طرف بے بس ہو کے جانا ہے۔ اس لیے خیال کر، اللہ کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ ہی مالک ہے، والذین تدعون من دونہ، سبحان اللہ، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ آج مصیبت یہی ہے کہ امت کو قرآن سے دور رکھا گیا، امت کو قرآن سے دور رکھا گیا، اور امت بھی اس بات پہ خوش ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن جانے امام جانے، مولوی جانے قرآن جانے۔ یہ بات دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو، جب تک امت قرآن کو اپنا قبلہ نہیں بناتی، قرآن کو اپنی ہدایت کا مرکز نہیں سمجھتی، اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی، ناممکن ہے۔ ہمارے لوگ قصوں میں پڑ گئے، کہانیوں میں پڑ گئے، جھوٹی روایتوں میں پڑ گئے، حکایتوں میں پڑ گئے، اور انہی پہ اپنا ایمان اور عقیدہ پختہ کر لیا، خوابوں پہ عقیدہ رکھ لیا۔ میرے بھائی، مسلمان کا عقیدہ خوابوں پہ، حکایتوں پہ، کہانیوں پہ، قصوں پہ نہیں ہوتا، مسلمان کا عقیدہ رب کے قرآن پہ ہوتا ہے۔ اب رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کا قرآن کیا اعلان کرنے لگا ہے؟ فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ کہتا ہے وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو میرے سوا، میرے سوا تم جس جس کو پکارتے ہو، اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی، میرے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو، سن لو سن لو، ما یملکون من قطمیر۔ واہ میرے اللہ، حد کر دی ہے میرے اللہ نے سمجھانے۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ ہے، کھجور اٹھا لے، بسم اللہ پڑھ کے کھجور کو کھا لے، کھجور کے اندر سے ایک گٹھلی نکلے گی، ایک ہڈی نکلے گی، غور سے دیکھ، اس ہڈی کے اوپر، گٹھلی کے اوپر ایک سفید پردہ تجھے نظر آئے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے سوا جن سے تو مانگتا ہے، جن کو تو داتا دستگیر گنج بخش حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، سن لے، میرے سوا جن جن کو تو پکارتا ہے وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے سفید پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ تو کھڑا ہے کبھی ان سے اولاد کی امید رکھ کے، کبھی کھوٹی قسمتیں کھری کروانے کے لیے،
کبھی کاروبار میں برکتیں ڈلوانے کے لیے. اور میرے قرآن کا اعلان یہ ہے کہ وہ تو کھجور کی گٹھلی والے چھلکے کے مالک بھی کوئی نہیں. قربان جاؤں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سمجھ پہ فرماتے ہیں او بندہ غیر اور تو کرنا, اللہ تجھے کوئی اور بات سمجھانے لگا ہے. اس کھجور کو قبر سمجھ, یہ کھجور مثل قبر کے ہے. اس کھجور میں جو ہڈی ہے اسے مردہ سمجھ, اور اس ہڈی پہ جو سفید پردہ ہے اسے میت کا کفن سمجھ. اصل میں اللہ تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہے او میرا بندہ تجھے ہو کیا گیا ہے, زندہ خدا کو چھوڑ کے ان کے دروں پہ جا رہا ہے جو ہمیں بھی مردے. اس خدا کو چھوڑ کے جو ہر وقت ہر کسی کی ہر بولی میں دعائیں پکاریں سننے والا ہے. اس کا دربار بند بھی نہیں ہوتا, اس کے دربار میں چھٹی کا دن بھی نہیں آتا, اس کے دربار میں وقفہ بھی نہیں ہوتا. اسے کوئی بولی سمجھنے کے لیے ترجمان کی ضرورت بھی کوئی نہیں. سارے جہان کے انسان کی بولیاں سمجھنے والا, جنوں کی بولیاں سمجھنے والا, حشرات الارض کی بولیاں سمجھنے والا, حیوانوں کی بولیاں سمجھنے والا, پرند چرند دریاؤں کی مچھلیوں کی بولیاں سمجھنے والا, اسے چھوڑ کر ان کے دروں پہ جاتا ہے جو قیامت تک تیری سڑ سور پکار سن کوئی نہیں سکتے. اسے چھوڑ کر جو خزانوں کا مالک ہے, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا, سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. یہ مانگتے جائیں اللہ دیتا جائے, مانگتے جائیں اللہ دیتا جائے, مانگتے جائیں اللہ دیتا جائے. آخر مانگ مانگ کے ان کی بس ہو جائے اور کہیں اللہ پاکا ہمیں اور کوئی چیز بھی ضرورت کوئی نہیں, سب جو مانگتے جائیں اللہ دے دے سب کو. میرے مدنی نے فرمایا رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کمی ایک دفعہ سوئی کو دریا میں ڈبو کے نکالنے سے آتی ہے. اس خدا کو چھوڑ کر ان کے دروں پہ جاتا ہے جو اپنے کفن کے مالک بھی کوئی نہیں. اس لیے لوٹا پیچھے اپنے سبق پر. پہلا معنی کیا ہے ان المساجد للہ, زمین کے چپے چپے کا مالک اکیلا اللہ. جب مالک اکیلا اللہ تو سجدوں کے لائق اکیلا اللہ. جب سجدوں کے لائق اکیلا اللہ تو فلا تدعو مع اللہ احدا. اللہ کہتے ہو میرا بندہ جس طرح سجدہ عبادت ہے, کسی غیر کا سجدہ کرنا جس طرح کفر ہے, اسی طرح غائبانہ پکار صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا مکھن اور نچوڑ ہے. جس طرح غیر کا سجدہ کرنا کفر ہے, اسی طرح مصیبتوں میں میرے علاوہ کسی کو پکارنا بھی کفر ہے. دوسرا معنی فرمایا ان المساجد للہ, یہ جو تیرے اعضاء ہیں سجدے کے, جن اعضاء پہ تو سجدہ کرتا ہے, غور تو کرنا تجھے یہ اعضاء کس نے دیے ہیں. یہ جو تیرا ماتھا ہے, یہ جو تیرے دونوں ہاتھ ہیں, تیرے دونوں گھٹنے ہیں, تیرے دونوں پاؤں ہیں, تیرے بدن کا ایک ایک جوڑ ہے, تیرے بدن کا ایک ایک عضو ہے. اگر تجھے تیرے بدن کے یہ اعضاء کسی پیر نے دیے ہیں تو جا تجھے اجازت ہے اس کا سجدہ کر. کسی فقیر نے دیے ہیں تو جا تجھے اجازت ہے اس کا سجدہ کر. کسی ولی نے دیے تو جا تجھے اجازت ہے اس کا سجدہ کر. کسی نبی نے دیے تو جا تجھے اجازت ہے اس کا سجدہ کر. لیکن جب تیرے بدن کا ایک ایک جوڑ, ایک ایک پورا, تیرے بدن کا ایک ایک بال اللہ کے علاوہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے تو انصاف کر. اس بدن سے سجدہ ہوگا تو صرف اللہ ہی کے لیے, اس بدن سے رکوع ہوگا تو صرف اللہ ہی کے لیے, اس بدن سے عبادت ہوگی تو صرف اللہ ہی کے لیے. کیا کہتا ہے رب کا قرآن, یہ سورہ مومنون ہے. رب کریم نے اعلان فرمایا, اور بندہ توجہ تو کر, قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ کہتے ہو میرے بندہ غور کرنا، یہ عقل دل دماغ میں نے تجھے صرف دنیا کے دھندے چلانے کے لیے تو نہیں دیے، اتنا بڑا پروگرام تجھے دیا ہے، اس کا اصلی مقصد تو یہ ہے کہ اپنے رب کی پہچان کر، اللہ پاک پہچان کروانا. اللہ کہتا ہو میرا بندہ ایک وقت وہ تھا جب تو ماں کے پیٹ میں ایک گندے اور پلیت قطرے کی شکل میں موجود تھا، ایک گندا اور پلیت قطرہ. اب سوچ کے مجھے جواب دینا ہو میرا بندہ، اس قطرے پہ کاریگری کر کے جمع ہوا خون بنانے والا کون ہے؟ جمع ہوئے خون سے لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنانے والا کون ہے؟ بوٹی سے ہڈی بنانے والا کون ہے؟ ہڈی بنا کے تیرے بدن کے 360 جوڑ بنانے والا کون ہے؟ 360 جوڑ بنا کے ان جوڑوں کو تیری ماں کے پیٹ میں فٹ کرنے والا کون ہے؟ فٹ کر کے تیرے بدن پہ گوشت چڑھانے والا کون ہے؟ گوشت چڑھا کے تیرا نین، تیرا نقش، تیری صورت، تیرا چہرہ، تیرا مورا بنانے والا کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تیرا چہرہ مورا تیری صورت بنانے والا کون ہے؟ تیری ساری صورت بنا کے تیرے بدن میں ماں کے پیٹ کے اندر روح ڈالنے والا کون ہے؟ روح ڈال کے ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ وہاں تو بول بھی نہیں سکتا تھا، مانگ بھی نہیں سکتا تھا، سفارشیں بھی نہیں کروا سکتا تھا، حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہاں تیرے مانگے بغیر جو میں اللہ نے تیری روزی کا بندوبست کیا تو حیا کر، یوں نہ کہا کر اللہ میری سنتا نہیں، اللہ میری سنتا نہیں. وہاں تو تیرے مانگے بغیر سب کچھ تجھے عطا کرتا رہا میں اللہ. اب ظلم تو نہ کر، انصاف تو نہ کر، یوں نہ کہا کر اللہ میری سنتا نہیں، فلاں کی موڑتا نہیں. اللہ کہتا ہے غور کر، ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں آنے کے لیے تیرا رستہ آسان کرنے والا کون ہے؟ دنیا میں لا کر تیرے مزاج کے مطابق تیری ماں کے سینے پر دودھ کے 2 چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ ماں کے دل میں تیرے لیے شفقت اور محبت کے دریا بہا دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ غور کر، اس سارے پروگرام میں غور کر. اگر کہیں تجھے کوئی پیر میرا شریک ملے تو جا اس کے سجدے کیے کر، کہیں تجھے کوئی فقیر میرا شریک ملے تو جا اس کے نام کی نظر نیازیں دیا کر، کہیں تجھے کوئی نبی میرا شریک ملے جا اسے حاجت روا مشکل کشا سمجھ لے. لیکن جب اس سارے پروگرام میں میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں، تو مان لے ان المساجد للہ، یہ تیرے سجدے کے سارے اعضاء کس کے دیے ہوئے ہیں؟ جب یہ سارے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے ہیں تو فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کو چھوڑ کے پھر غیروں کی پکار نہ کیا کر. تیسرا معنی ان المساجد للہ، اللہ کہتا ہو میرا بندہ سارے سجدے اللہ ہی کے لیے. اور مسئلہ یاد کر، ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیم.
اگر عقیدہ یہ ہو کہ یہ ہستی نفع نقصان کی مالک ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والی ہے، غیب دان ہے، اس عقیدے کے ساتھ اگر سجدہ کرے تو یہ سجدہ عبادت ہے جو صرف کس کا حق ہے؟ اگر یہ سجدہ کسی غیر کا کرے گا تو شرک ہو جائے گا۔ دوسرا سجدہ تعظیم ہے، یہ عقیدہ تو نہیں یہ ہستی غیب دان ہے، حاضر و ناظر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، لیکن صرف اس ہستی سے پیار ہے، اس پیار کے اظہار کے لیے سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیم ہے۔ اہل سنت علماء کا اس بات پہ اجماع ہے، اس شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیم بھی حرام ہے، بلکہ بعض کے نزدیک تو مشابہت کی وجہ سے کفر بن جائے گی۔ اس لیے خیال کر، اگر کسی پیر کا سجدہ جائز ہوتا تو اس کائنات میں میرے محمد کریم سے اچھا پیر دوسرا ہو نہیں سکتا۔ تو ابو بکر صدیق میرے مرشد کو سجدے کرتا، فاروق اعظم سجدے کرتا، عثمان ذو النورین سجدے کرتا، علی حیدر کرار سجدے کرتے، لیکن کسی صحابی نے میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا، میرے مرشد کے پیر نہیں چومے، نہیں چومے۔ ہاں، یہ قرآن سے دوری کے نتائج ہیں سارے۔ اس لیے لوٹا قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ، سارے سجدے اللہ ہی کے لیے۔ اگر تجھے مجھے یہ بات سمجھ نہ آئے تو ہماری بدبختی ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں تذکرہ کیا ہے ایک پرندے کا، صرف وہ پرندہ نبی کی صحبت میں رہنے والا پرندہ تھا، اس پرندے کو بھی یہ مسئلہ سمجھ آیا ہوا ہے کہ سجدے کے لائق ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی سجدے کے لائق کوئی نہیں۔ وہ پرندہ ہدہد ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے قرآن نے ہدہد کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہدہد موجود کوئی نہیں، ہدہد حاضر کوئی نہیں، ہدہد غیر حاضر ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، ہدہد کی اپنی جگہ خاص، ہدہد کی اپنی سیٹ ہے، اپنی نشست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جگہ نظر ڈالی، دیکھا ہدہد موجود کوئی نہیں، سوچنے لگے شاید آج اپنی جگہ پہ نہ بیٹھا ہو، کسی ستون کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، کسی اوٹ کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا ہو۔ تو فرمایا مالی لا اری الہدہد، او اہل مجلس کیا بات ہے، آج مجھے ہدہد نظر کوئی نہیں آ رہا، دیکھو کہیں اوٹ کے پیچھے بیٹھا ہوا نہ ہو، دیوار ستون کے پیچھے بیٹھا ہوا نہ ہو۔ چلتے چلتے قرآن کا مسئلہ سمجھ، پردوں کی اوٹوں کے پیچھے کے حالات کو دیکھنے اور سننے والی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ درمیان میں پردے کی اوٹ آ جائے تو پردے کی اوٹ کے پیچھے کے حالات کو جاننا یہ نبی کی شان بھی نہیں، ولی کی شان بھی نہیں، پیر کی شان بھی نہیں، فقیر کی شان بھی نہیں۔ پردوں کی اوٹوں کے پیچھے کے حالات کو دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ مالی لا اری الہدہد، ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ شاگرد کھڑے ہو کے کہنے لگے حضرت جی آج وہ کلاس میں موجود ہی کوئی نہیں،
فرمایا اچھا ام کان من الغائبین ای بل کان من الغائبین، آج وہ بغیر چھٹی لیے غیر حاضر ہے اور غائب ہو گیا ہے کہ اس کے حال کا میں پیغمبر کو بھی پتا کوئی نہیں۔ ہد اڑانے بھر رہا ہے حضرت سلیمان پیغمبر کو پتا کوئی نہیں۔ حضرت سلیمان پیغمبر کہتے لَأُعَذِّبَنَّهُ عذابا شدیدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبین۔ سن لو سارے، اس ہدہد کو واپس آنے دو، میں اسے زبردست سزا دوں گا۔ اور پرندے کو سزا کیا دینی ہے؟ اس کے پر کھینچ لینے ہیں۔ لیکن اگر جرم اس سے بھی بڑا ہوا تو لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے ذبح کروا دوں گا۔ لیکن نبی کی عدالت ہے، انصاف والی عدالت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول عذر پیش کیا تو پھر میں اسے چھوڑ بھی دوں گا۔ خیال کر، حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کروا دوں گا، اور اگر کوئی غیر حاضری کا معقول عذر پیش کیا تو پھر معاف بھی کر دوں گا۔ اگر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام غیب دان ہوتے، پریشان نہ ہوتے، یہ 3 اعلان بھی نہ کرتے، انہیں پہلے سے ہی پتا ہوتا کہ ہدہد تو بلقیس کے علاقے میں پروازیں کر رہا ہے، وہاں کے حالات کی تفتیش کر رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے کفریات اور شرکیات کی خبریں جمع کر کے میرے پاس لا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی اسی جگہ پر کھڑے تھے، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی اپنی جگہ پہ کھڑے تھے، اچانک ہدہد پرندہ اڑتا اڑتا پرواز کرتا کرتا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اب میرے عزیز توجہ کرنا، کاش تجھے قرآن کا ذوق لگ جائے، کاش تو عقیدہ قرآن کے مطابق بنا لے۔ وہ پرندہ آ کے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر وہ پرندہ ایک تقریر کرتا ہے۔ اللہ کو ہدہد پرندے کی وہ تقریر اتنی پسند آتی ہے، اللہ ہدہد پرندے کی تقریر کو قرآن بنا دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ پرندہ؟ کہتا ہے احطت بما لم تحط به۔ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ضرور ہیں، میں ہدہد مانتا ہوں، شان والے ضرور ہیں، مقام والے ضرور ہیں، عزت والے ضرور ہیں، رفعت والے ضرور ہیں، لیکن آپ عالم الغیب تو نہیں۔ عالم الغیب ذات تو صرف کس کی ذات ہے؟ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، میں ہوں تو چھوٹا سا پرندہ، کہاں نبی کہاں پرندہ، لیکن جس علاقے کی پرواز آج میں نے کی ہے، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا اس علاقے میں جانا نہیں ہوا، اس لیے آپ اس علاقے کے حالات سے باخبر نہیں، لیکن چونکہ میں اس علاقے کا وزٹ کر کے آ رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو کہنے لگا ہوں احطت بما لم تحط به، احطت بما لم تحط به۔ آج میں پرندے کو ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے جس کا آپ کو بھی پتا کوئی نہیں۔ او میرے بھائی، قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، اور فیصلے قرآن پہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
کشتی جا رہی ہے دریا میں، کشتی میں دو نبی سوار ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ دو نبی کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی دریا کے اندر چلتی جا رہی ہے، اچانک ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں چونچ مارتی ہے، اپنی چونچ میں دریا میں سے تھوڑا سا پانی لے لیتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے موسیٰ کلیم اللہ، کیا تجھے پتہ ہے یہ چڑیا کیوں آئی ہے؟ فرمایا نہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں۔ فرمایا اس چڑیا کو میرے رب نے بھیجا ہے کہ موسیٰ بھی میرا پیغمبر ہے، بڑے علم والا ہے، خضر بھی میرا پیغمبر ہے سلام اللہ علیہما، بڑے علم والا ہے۔ ایک نبی دوسرے نبی کے پاس اور علم سیکھنے کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن میرے دونوں پیغمبروں خیال کرنا، تمہیں میں نے بڑا علم دیا ہے، بڑا علم دیا ہے، بڑا علم دیا ہے، لیکن میں اللہ کے علم کے مقابلے میں تمہارا علم اتنا بھی نہیں جتنا دریا کے پانی کے مقابلے میں وہ پانی ہے جو چڑیا کے منہ میں آیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لیکن اتنی بات سمجھ ضرور، اللہ نے جتنا علم سارے نبیوں کو دیا، سارے ولیوں کو دیا، سارے کتب ابدال کو دیا، سارے فرشتوں جنات کو دیا، اس سارے علم کو بھی جمع کر میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ علم ہے، علم غیب نہیں، عالم الغیب ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے۔ اس لیے وہ پرندہ کہتا ہے احط بما لم تحط به، اللہ کے نبی حضرت سلیمان آج مجھے ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ گھروں میں جا کے ضرور دیکھنا، سورت کا نام سورہ نمل ہے، پارہ نمبر 19 ہے، آیت 20 سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ پرندہ کہتا ہے وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ، اے حضرت سلیمان علیہ السلام میں پرواز کرتا کرتا ایک علاقے میں پہنچا کہ وہاں بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے۔ وہاں میں نے بہت سارے حالات و واقعات دیکھے، لیکن جس بات نے میں پرندے کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے وہ بات یہ ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں پرندہ تو آپ کی صحبت میں رہا ہوں اور میں نے مسئلہ یہ سیکھا ہوا ہے کہ سجدے کے لائق ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نبی ضرور ہیں لیکن سجدے کے لائق کوئی نہیں، اس لیے یہ مسئلہ توحید والا ہم سارے پرندوں کی فطرت میں ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں دنیا کا کوئی پرندہ مشرک نہیں، دنیا کا کوئی جانور مشرک نہیں، دنیا کی کوئی مچھلی شرک کی بیمار نہیں، یہ شرک والا مرض ہے تو یا انسان میں ہے یا جنات میں ہے۔ دیکھو نا یہ پرندہ کیسے کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، میں نے دیکھا ہے بلقیس کو اور اس کی قوم کو يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ سجدے کر رہے ہیں سورج کو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ اگر وہ پرندہ ہمارے ہندوستان کی سیر کرتا تو کہتا میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، لوگ بری امام کے سجدے کر رہے ہیں من دون اللہ،
لوگ حضرت علی حجویری کی قبر کے سجدے کر رہے ہیں من دون اللہ، لوگ عبداللہ شاہ غازی کی قبر کے سجدے کر رہے ہیں من دون اللہ، لوگ اجمیر سجدے کر رہے ہیں من دون اللہ، لوگ پیر بابا کے سجدے کر رہے ہیں من دون اللہ، لوگ پیروں کے پیروں میں سجدے کر رہے ہیں من دون اللہ۔ تو وہ پرندہ کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس توحیدی پرندے کے انداز پہ۔ آگے دلیل دینے لگ گیا، نبی کے سامنے کھڑا ہو کے دلیل دے کے کہتا ہے اللہ کے نبی حالانکہ سجدے کے لائق تو سورج نہیں، سجدے کے لائق آپ بھی نہیں اگرچہ اللہ کے نبی ہیں، سجدے کے لائق کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی زندہ نہیں، کوئی مردہ نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی حجر نہیں، کوئی بت نہیں، سجدے کے لائق ذات تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ دلیل بڑی عجیب دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الحبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ کہتا ہے ہو کیا گیا ہے بلقیس اور اس کی قوم کو، اللہ یسجدوا للہ، کہ وہ سجدے نہیں کرتے صرف اللہ ہی کے لیے۔ خیال کرنا کون اللہ؟ یخرج الحبء فی السماوات والارض، وہ اللہ جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے زمینوں سے اور آسمانوں سے، زمینوں سے بھی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، گیس نکل رہی ہے، تیل نکل رہا ہے، دھاتیں نکل رہی ہیں، پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ وہ ہدہد پرندہ کہتا ہے جب زمین کی گہرائیوں سے ہر چیز کے خزانے نکالنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے تو سجدوں کے لائق ذات بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ آسمانوں سے بھی وہ ہدہد پرندہ کہتا ہے آسمان سے بارش برسے تو اللہ کے حکم سے، آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اترے تو اللہ کے حکم سے، تو وہ اللہ کتنی گہری بات کر گیا ہے، وہ اللہ جس کا حکم زمینوں پہ چلتا ہے، جس کا حکم آسمانوں پہ چلتا ہے، اسے چھوڑ کے اسے سجدہ کرنا جس کا حکم اپنی جان پہ بھی نہیں چلتا، اسے چھوڑ کے اسے سجدے کرنا جسے اپنی جان کے حال کبھی پتا کوئی نہیں۔ یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آگے کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ وہ اللہ جو ہر چھپی بات کو بھی جاننے والا، ہر ظاہر بات کو بھی جاننے والا۔ خلاصہ کیا ہے ہدہد کی دلیل کا؟ جب سب کچھ کرنے والا بھی اکیلا اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اکیلا اللہ، تو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جب سب کچھ کرنے والا بھی اکیلا اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا بھی اکیلا اللہ ہے، قدیر بھی اکیلا اللہ ہے، علیم بھی اکیلا اللہ ہے، قدرتوں والا بھی اکیلا اللہ ہے، عالم الغیب بھی اکیلا اللہ ہے، تو پھر سجدے کے لائق ہے تو اکیلا اللہ، رکوع کے لائق ہے تو اکیلا اللہ، طواف کے لائق ہے تو اکیلا اللہ، نظر نیاز کے لائق ہے تو اکیلا اللہ، منت منوت چڑھاوے کے لائق ہے تو اکیلا اللہ۔ جب یہ ساری شانیں صرف اللہ کے لیے تو نچوڑ نکالا قرآن نے فَادْعُوهُ، پھر پکارا بھی صرف اللہ ہی کو کر، فَادْعُوهُ، پھر پکار بھی صرف اللہ ہی کو،
पुकार में भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर। फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ शरीक न किया कर पुकार वाले मसले में। अल्लाह अकबर। जरूरत इस बात की है कि कुरान की तरफ हम लौट के आ जाएं। इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारी दावत बिल्कुल सादी सुथरी और सीधी है। हम कहते हैं लोगों हमारी मत मानो, हमारे उस्ताजों की मत मानो, हमारे बुजुर्गों की मत मानो, हमारे पीरों की मत मानो। कुरान वो है जो तुम्हारे घरों में पड़ा है। सूरत हम निकालेंगे, पारा हम निकालेंगे, आयत हम बताएंगे। खुदा का वास्ता है घरों में जाके कुरान को देख लो, अकीदा बनाओ कुरान के मुताबिक। और ये भी एक बड़ी अजीब बात है, आज हमारे लोग दुनिया के मामले में सब के सब अफलातून हैं। दुनिया के मामले में कोई भी नहीं कहेगा जी मैं तो सादा हूं, लेकिन दीन की बात आएगी हमें क्या पता जी दीन का, जी हम तो सादे लोग हैं। दीन के मामले में सारे सादे ना हो मेरे भाई। हदीस शरीफ बल्कि कुरान की भी अक्सर आयात ऐसी हैं, सहाबा नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करते थे, अल्लाह कुरान उतार देता था। सहाबा सवाल करते थे, मेरे मदनी जवाब देते थे, हदीस बन जाती थी। इसलिए दीन की जो बात समझ ना आए किसी के बयान में, मेरे बयान में या किसी और आलिम के बयान में, आपका हक बनता है कि उससे पूछें बैठकर कि ये बात हमें समझा। इसलिए मेरे अजीज अगली मंजिल बड़ी मुश्किल आ रही है। और एक लफ्ज अपने दिल की तख्ती पे लिख ले, अगर तेरे मेरे दामन में इतने गुनाह हो कि जमीन आसमान का ये खला गुनाहों से भर जाए, लेकिन अगर उसमें शिरक वाला गुनाह ना हुआ ना, तो अपने रब की रहमतों से उम्मीद है कि वो बादशाह तौहीद की बरकत से मेरे तेरे सारे गुनाह माफ करके हमें जन्नत का दाखला दे देगा। लेकिन अगर तेरे मेरे अमल में शिरक वाला गुनाह राई के दाने जितना हुआ, सारी जिंदगी भला हम मुसल्ले पे गुजार दें, बैतुल्लाह के साये में गुजार दें, खिलाफे बैतुल्लाह से चिमट के गुजार दें, लेकिन अकीदा शिरक वाला हुआ तो मेरे अजीज सारे नबी भी तुझे मुझे छुड़ाने के लिए इकट्ठ कर ले, अल्लाह तब भी नहीं छोड़ेगा। हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, क़यामत के दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाबा आजर खड़े होंगे काफिरों की लाइन में। लोग यूं उंगलियां पकड़ के कहेंगे देखो इब्राहीम का बाबा आजर खड़ा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आएंगे रब के दरबार में, कहेंगे रब्बा तेरा वादा था तू मुझे रुसवा नहीं करेगा, आज तो मेरी रुसवाई हो रही है, लोग मेरा नाम ले ले के मेरे बाबा की तरफ इशारे कर रहे हैं। अल्लाह फरमाएंगे इब्राहीम ये मेरा कतई फैसला है, जो शिरक पे मर जाए चाहे इब्राहीम खलीलुल्लाह का बाप क्यों ना हो, उसका जन्नत में दाखला बंद है। और ये चीज मिलेगी रब के कुरान से, कुरान के बगैर मसला हल नहीं होगा। जो कुछ कहा सुन अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आइंदा से जुमा इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी इस मस्जिद में बाकायदगी से 1:30 बजे होगा। सब साथी खुद भी शरीक करें, दूसरे साथियों को भी दावत दें।